السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر دوستوں عزیزوں، امراض جگر کے بارے میں میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پیشاب کی یلو کلر ہونا، سرسوں کے تیل کی مانند ہونا، ہاتھوں پاؤں میں جلن ہونا، غصہ، چڑچڑاپن، جب آپ بیٹھیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو سر چکرا جانا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا، اس کے ساتھ بہت سی اور سی وجوہات ہیں۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی غذا کو سیٹل نہیں کرتے، ہم شوقین یا ہمیں شوق ہے وہ چکن کا، برگر کا، شوارموں کا، اور جو چکن سے مزین تیار شدہ چیزیں ہیں ان کے ہم شوقین ہوتے ہیں، بازاری کھانوں کا ہمیں شوق ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ جسم کے اندر جا کر گرمی اور خشکی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ آپ کا جگر، جب یہ غذا جگر میں جاتی ہے، جگر اپنے جب یہ غذا معدہ میں جاتی ہے تو معدہ اپنا پروسیس مکمل کر کے یہ ساری کی ساری چیزیں جو جگر کو دیتا ہے، جگر کے اندر، جگر میں یہ ہوتا ہے کہ ہزار قسم، لاکھوں قسم کے جو کیمیکل ہے وہ جگر پیدا کرتا ہے۔ ہر اعضاء کو جہاں جس کیمیکل کی کمی ہوتی ہے، جس اعضاء میں بھی وہ جگر پیدا کر کے اس کو اس نے اس مقام تک لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی غذا ناقص ہے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ جس طرح کے آپ غذا کھائیں گے، جگر آپ کا اسی طرح کے کیمیکلوں کو پیدا کرے گا۔ تو برائے کرم اپنی غذا کو سیٹ رکھیں۔ اس کے ساتھ مردوں میں یہ بات آ جاتی ہے، گھبرانا، ٹینشن لینا، ڈپریشن، پیٹ کا پھول جانا، معدہ کے امراض، آنتڑیوں کے امراض، بواسیر کے امراض، اس کے ساتھ یہ صورت انزال، مادہ منویہ کا پتلا ہونا، کیونکہ بعض اوقات کثرت مباشرت معدہ اور جگر کو ویک کرتی ہے، بعض اوقات معدہ جگر جو ہے وہ عضو خاص کو بالکل ویک کر دیتے ہیں، انتشار نہیں ہوتا، مادہ منویہ پتلا ہوتا ہے، صورت انزال کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب سے پہلے جو ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ جگر معدہ کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ جگر معدہ کے ساتھ باقی جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے گا، بغیر تشخیص کے کچھ بھی نہ کریں، خدا را کچھ نہ کریں۔ تو محترمی مکرمی بات یہ ہے کہ جب ہمارا جگر ہیٹ اپ ہوتا ہے تو ہمارے پیشاب کی رنگت جو ہے وہ بہت یلو ہو جاتی ہے۔ وہاں ہم نے غذا جو عام ایک دوسرے عطائی حکماں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، انہوں نے قوت باہ کی میڈیسن دینی ہے کہ قوت باہ کی میڈیسن کو دیا جائے، انسان پہلے سے زیادہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو برائے کرم آپ تشخیص مکمل کروائیں، کمپلیٹ تشخیص کروانے کے بعد آپ پھر ٹریٹمنٹ کروائیں۔ جہاں ایک حق بنتا ہے آپ ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو آرام نہیں آتا۔ تو محترمی، سب سے پہلے ٹریٹمنٹ، سب سے پہلے تشخیص کے بغیر دنیا میں کوئی طریقہ علاج موجود نہیں ہے جہاں جو ہے ٹریٹمنٹ کی جائے تشخیص کے بغیر۔ سب سے پہلے تشخیص کروائیں، تشخیص کے بعد پھر میڈیسن یوز کریں۔ اور یہ تمام الحمدللہ جگر کے جو امراض ہیں، معدہ کے جو امراض ہیں، جن کا معدہ ورک نہیں کرتا، جن کا جگر کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں، اور نہایت ہی تشخیص کے مراحل سے گزار کر ان امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔